عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق تشکیل پاکستان کا حصہ دوم ہے۔ عزیز طلباء، میاں بشیر احمد نے مغلیہ سلطنت کے زوال سے لے کر قیام پاکستان تک کے واقعات اور جد و جہد کو مرحلہ وار بیان کیا ہے۔ برصغیر میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے احوال کی اصلاح کی کوشش کی۔ سید احمد بریلوی شہید نے سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کیا۔ کچھ جزوی کامیابی بھی ملی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمان زیر عتاب آ گئے۔ مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے۔ مسلمان تہی دست ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ علی گڑھ کالج اور مسلم ایجوکیشن کانفرنس اس سلسلے کی کڑی تھی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ ہندوؤں کی طرف سے ہندی کو دفتری زبان بنانے کے بعد سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت سے روکا۔ سر سید احمد خان کی وفات 1898 تک مسلمانوں میں خاصی بیداری آ چکی تھی۔ سر سید احمد خان کے بعد ان کے رفقا محسن الملک، وقار الملک، مولانا حالی، مولانا نذیر احمد، ذکاء اللہ، علامہ شبلی نعمانی نے ان کے شاندار کام کو جاری رکھا اور تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں مذہب سے بیگانگی کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی ملی۔ علامہ محمد اقبال نے خوابیدہ قوم کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا فلسفہ خودی، توحید و رسالت سے وابستگی، قرآن سے رہنمائی، غرض شعوری اور لاشعوری طور پر قوم نے علامہ اقبال کے اثرات کو قبول کیا۔ مسلمانوں کی بیداری میں ان کا نمایاں کردار ہے۔ عزیز طلباء، علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی بنا۔ حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ کا ادارہ قائم ہوا۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ہندوؤں کی مخالفت کی وجہ سے تقسیم بنگال 1911 میں منسوخ کر دیا گیا۔ 1912 سے 14 کے درمیان میں جنگ بلقان اور طرابلس پیش آئی۔
مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ حکومت برطانیہ مسلمانوں کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ مسلمانوں نے حکومت خود اختیاری کا مطالبہ کیا اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ عظیم اول کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان معاہدہ لکھنؤ ہوا۔ 1917 میں برطانیہ نے بتدریج ہندوستان خالی کرنے کا عندیہ دیا، لیکن جنگ عظیم اول ختم ہوتے ہی برطانیہ نے ہندوستان میں ظالمانہ قوانین نافذ کر دیے۔ 1920 میں تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت شروع ہوئیں۔ ہندوؤں کی طرف سے شدھی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیاں ہوئیں تو ہندو مسلم اتحاد کی فضا بگڑ گئی۔ البتہ مسلمان لیڈر خواب غفلت سے بیدار ہو گئے۔ سائمن کمیشن کی آمد، نہرو رپورٹ، جناح کے 14 نکات اور سول نافرمانی کی تحریک یہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی کے واقعات ہیں۔ عزیز طلبہ، 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد مسلم تنظیموں کا قیام ہوا۔ 1919 میں جمعیت العلماء ہند بنی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام ہوا۔ 1937 میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے اور مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنے کے چیلنج کو قائد اعظم نے دلیری سے قبول کیا، جنہوں نے نہ صرف حکومت اور کانگریسی لیڈروں کا مقابلہ کیا بلکہ ایک منتشر مسلمان قوم کو مستقل قوم بنا دیا۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی روح سے خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پا گیا۔ انتخابات کے بعد کانگریس کے رویے سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ اردو کو مٹانے اور ہندی کو ابھارنے کے در پہ تھے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان سے ہند کے مسلمانوں کی جدوجہد ایک نیا رخ اختیار کر گئی۔ آزادی کی تحریک تیز ہو گئی۔ 1944 میں گاندھی جناح ملاقات بامقام شملہ ناکام ہو گئی۔ 1946 کے انتخابات میں ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ کامیاب رہی۔ ہندو مسلم اختلافات بڑھ گئے۔ برطانیہ نے حالات کے پیش نظر 15 اگست 1947 کو آزادی کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں 1 جنوری 1947 کو مسلم لیگ کی تحریک اٹھی اور یوں فرقہ وارانہ فسادات میں 10 لاکھ مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ عزیز طلبہ، مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام جس کا نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی اور جو خلفائے راشدین کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ قیام پاکستان اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ایسے معاشرے کا قیام ہے جہاں انسان بلا تمیز مذہب و ملت امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور چاروں طرف اخوت و محبت
انصاف اور رواداری کا دورہ ہو۔ عزیز طلبہ، تشکیل پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے حصے میں اصطلاحات اور تحریکات تھیں، ان کا تعارف تھا اور مصنف کا تعارف تھا، اور دوسرے حصے میں سبق کے اہم نکات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس سبق کو پڑھیں گے اور لیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔